اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہم 13ویں پارے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ اس میں سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم ڈسکس کریں گے، حالانکہ سورہ یوسف کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سورہ رعد کو مکمل یہاں پر ڈسکس کیا گیا اور سورہ ابراہیم کو مکمل ڈسکس کیا گیا۔ کیونکہ سورہ یوسف ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو ہم سورہ رات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ ایک قرآن کی حقانیت ہے، توحید ہے، قیامت ہے، رسالت اور متقین کی 8 صفات، اور اشقیاء کی جو من کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی حقانیت کی اگر بات کی جائے تو جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کے ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا ایک جو عظیم معجزہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نوازا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر توحید کی بات کی جائے تو آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہریں، غلہ جات، مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری کھلی نشانی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہوں پہ قرآن کے اندر ہے کہ قرآن کے اندر نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے، تم کائنات کے اندر غور تو کر کے دیکھو کہ کیسے کیسے تمہیں جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی کاریگری کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اس کے بعد فردر جو اگر دیکھیں تو قیامت ہے، قیامت کے اندر مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بات جو ہے بے اثبات موت نہیں بلکہ ان لوگوں کا تعجب ہے، یہ کہنا باعث تعجب ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تو آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی باڈی کو ہی دیکھ لیں، آپ اگر فار ایگزامپل انسان اپنی باڈی کے اندر، انسان اپنی جو باڈی کے اندر مختلف ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں، اگر آپ ان کو انالائز کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس عظیم مہارت کے ساتھ آپ لوگوں کی باڈی کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انسانی اس سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے فردر ہم گرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ رات کے اندر جو نیکسٹ بات کی گئی ہے وہ رسالت ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد بھیجا گیا ہے۔ متقین کی جو 8 صفات ہیں اس کے اندر وفاداری ہے، صلہ رحمی ہے، خوف خدا ہے، خشیت، خوف آخرت ہے، آخرت سے ڈرتے ہیں، صبر ہے، نماز کی پابندی ہے، صدقہ، برائی کا بدلہ اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ اشقیاء کی جو 3 علامات ہیں ان کے اندر پہلی وعدہ خلافی ہے، دوسری قطع رحمی ہے اور تیسرا فساد فی الارض، کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے رہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر بھی 5 باتوں کا ذکر ہے جن کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور کچھ اہم باتیں کی گئی ہیں اور کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اگر توحید کی بات کی جائے تو اگین اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کے اوپر کیسے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس نے کیسے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، سورج، چاند، رات، دن کو انسانوں کے کاموں میں لگایا، بس جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ تو اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسالت کے ضمن میں کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان قوموں نے اعراض و انکار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ رنجیدہ ہو جاتے تھے جب ان کی جو قوم ہوتی تھی وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر، ان کو تحمل کا حکم فرماتے اور فرماتے، ان کو تسلی دیتے کہ کیسے جو پچھلی قوموں تھی انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو اس طرح جھٹلایا تھا۔ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک بشر رسول نہیں ہوں، تقلید آبا اور ان شبہات کی ساری تردید کی گئی۔ قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کے اندر کیا کیا ہوگا، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی کبھی بھی نہیں کی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے، اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔
اس کے بعد چند اہم باتیں ہیں کہ جس کے اندر شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا حکم فرمایا۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ حق اور ایمان کا کلمہ جو ہے پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف ایگزامپلز لے کے انسان کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی شکر ادا کر، ٹھیک ہے، اور جو کافروں کے اعمال ہیں ان کی طرح نہ بن، ایمان کا جو کلمہ ہے اس کو تھامے رکھ، اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فردر 6 دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں، ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو 6 دعاؤں کا ذکر کیا، ایک ان کے اندر امن ہے، مدینہ اس ٹائم امن کا شہر ہے، بت پرستی سے حفاظت، اس کے بعد اقامت صلاح دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے، دلوں کا میلان، الفت کی بات کی گئی، رزق کی بات کی گئی اور مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارے میں، ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔